ایک ایسا مسلمان بادشاہ بھی تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے کہا اگر بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ رہا تو میں تیل کی ایک بھی بوند مغرب کو نہیں دوں گا۔ بوجود اسرائیل وبتقسیم فلسطین۔ یہ کہانی ہے شاہ فیصل بن عبد العزیز ال سعودی کی، وہ بادشاہ جسے آج بھی لوگ دی لاسٹ گریٹ کنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ امریکہ اور مغرب دونوں ایک مسلمان بادشاہ سے خوفزدہ تھے؟ اور آخرکار کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے اسے قتل کروایا؟ آئیں جانتے ہیں اس راز کو۔ شاہ فیصل 1906 میں ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ عبد العزیز ال سعودی وہ شخصیت تھے جنہوں نے موجودہ سعودی عرب کی بنیاد رکھی۔ فیصل بچپن سے ہی اسلامی تعلیمات کے قریب تھے۔ ان کی والدہ ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فیصل کی شخصیت میں ذہانت، سادگی اور سلام سے محبت بچپن سے ہی دل میں بسی ہوئی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی ان کے والد نے انہیں سیاسی اور فوجی ذمہ داریاں دینی شروع کر دی۔ صرف 13 سال کی عمر میں ہی فیصل کو بین الاقوامی کانفرنس میں سعودی عرب کی نمائندگی کے لیے بھیجا گیا۔ وہاں ان کے انداز گفتگو اور اسلامی غیرت نے سب کو حیران کر دیا۔ 1953 میں ان کے بھائی شاہ سعود تخت نشین ہوئے، لیکن ان کے دور میں ریاست کو مالی مشکلات اور اندرونی کرپشن اور سیاسی بحران کا سامنا ہوا۔ فیصل اس وقت ولی عہد اور وزیر اعظم تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے صلاحیات شروع کی، بجٹ کنٹرول کیا اور ریاستی معلومات کو درست سمت دینے لگے۔ آخرکار 1964 میں علامہ شود اور شاہی خاندان کے اتفاق سے شاہ سعود کو ہٹا کر فیصل کو سعودی عرب کا بادشاہ بنایا گیا۔ شاہ فیصل کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کو جدید ریاست بنانے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ملک میں جدید تعلیمی ادارے قائم کیے، لڑکیوں کی تعلیم کے دروازے کھولے، جو کہ اس وقت بڑی جرأت مندی کا قدم تھا۔ سعودی معیشت کو مستحکم کیا اور تیل کی آمدنی کو ترقیاتی منصوبوں پر لایا گیا۔ سڑکیں، ہاسپٹل، یونیورسٹیاں یہ سب انہی کے دور میں مضبوط ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسلامی اقدار کو بھی برقرار رکھا۔ ان کے نزدیک ترقی اور سلام ساتھ ساتھ چل سکتے تھے۔ شاہ فیصل صرف سعودی عرب کے نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے رہنما تھے۔ انہوں نے 1969 میں OIC کی بنیاد رکھی تاکہ تمام اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ بھی تھی کہ امت مسلمہ ایک طاقت بنے اور فلسطین آزاد ہو۔ اسی مقصد کے لیے وہ اکثر اسلامی ممالک کے سربراہوں کو اکٹھا کرتے اور مغربی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے۔ فیصل کی سب سے بڑی جنگ اسرائیل کے ساتھ تھی۔ وہ کھلے عام کہتا تھا اسرائیل ناجائز ریاست ہے، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا امت مسلمہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ شاہ فیصل سے خفا رہتے۔ مغرب کے کئی حکمران بار بار ان پر دباؤ ڈالتے کہ فلسطین کے معاملے میں نرمی رویہ اپنائیں، مگر فیصل کا جواب ہمیشہ سخت ہوتا۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا تو مغربی ممالک کھل کر اسرائیل کی حمیت میں آ گئے۔ شاہ فیصل نے اعلان کیا جب ہمارا مسلمان بھائی لڑ رہا ہے تو ہم مغرب کو تیل کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے امریکہ اور یورپ کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا، مغربی معاشیاتی لرز گئی، اسٹاک مارکیٹ گر گئی اور عوام سڑکوں پر آ گئی۔ امریکہ کا صدر اس وقت کہتا ہے شاہ فیصل نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری مسلم دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ اگر متحد ہو جائیں تو مسلمان دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن شاہ فیصل کا یہ عروج مغربی طاقتوں کو برداشت نہ ہوا۔ 25 مارچ 1975 کو انہی کے بھتیجے نے محل میں گولی مار کر انہیں شہید کر دیا۔ یہ قتل آج بھی ایک سوال ہے، کیا یہ صرف ذاتی جھگڑا تھا یا پھر مغربی خفیہ ایجنسیوں کا منصوبہ؟ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ شاہ فیصل جیسا رہنما زیادہ دیر تک زندہ رہے۔ شاہ فیصل کی موت کے بعد پوری مسلم دنیا سوگ میں ڈوب گئی۔ دنیا بھر کے اخبارات نے انہیں دی لاسٹ گریٹ کنگ کہا، کیونکہ وہ آخری مسلمان رہنما تھے جنہوں نے مغرب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔
آج اگر ہم سوچیں تو سوال یہ ہے، کیا مسلم دنیا دوبارہ کبھی ایسا لیڈر دیکھے گی؟ کیا ہم اپنی طاقت، اپنے وسائل، اپنے ایمان کو پہچان پائیں گے؟ شاہ فیصل کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ایمان، اتحاد اور جرأت کے ساتھ ایک مسلمان پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ یہ تھی کہانی شاہ فیصل، وہ بادشاہ جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو آج بھی ایسے رہنما کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا مقصد پورا ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو ملتی رہیں۔ تب کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے انداز کے ساتھ۔